مکمل ناول یقین کا سفر۔ رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس رپورٹ کو لیے گھر داخل ہوا۔ جس بہن کو نازوں سے پالا وہ بہن یوں بد چلنی کا کام کرے گی، اس کا دل بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ارہا ارہا وہ چلایا تھا۔ سبھی بھاگتے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا فارس، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ بلقیس بیگم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تھا بھی تو اتنا غصے والا کہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے غصے سے پورا گھر ہی خائف رہتا تھا۔ جی بھیا، ارہا گھبرائی ہوئی سی باہر نکلی، جب کس معصوم کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ رباب کے پیچھے چھپی اپنی آدھی جھلک دکھا رہی تھی۔ سامنے آؤ میرے۔ وہ اس قدر غصے سے دہاڑا کہ اس کے ساتھ ساتھ رباب بھی بری طرح تھر تھر گھرا گئی۔ رباب نے پلٹ کے ارہا کے سامنے آنے کا کہا۔ اس معصوم کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھیا اس پہ غصہ کیوں تھا۔ اس کا تو بس بھائی کے غصے سے سانس نکل رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ سامنے آؤ۔ وہ چلاتا ہوا ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اس کے جانب پیش قدمی کر گیا تو وہ چلا اٹھی۔ بھابھی پلیز نہیں، بچا لو۔ وہ بری طرح روتی ہوئی رباب کو کس کے پکڑ گئی۔ پلیز فارس۔ رباب فارس کو دیکھتے دھیرے سے منمنائی۔ چپ، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، مجھے اپنی بہن سے کچھ سوال کرنے ہیں، ہٹو بیچ سے۔ وہ رباب کو بازو سے تھامے پرے دھکیل گیا تو ارہا پورے جسم سے کانپتے فارس کو دیکھنے لگی۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ یہ اس کا وہ بھائی تھا جس نے آج تک کبھی مسکرا کے بہن سے بات بھی نہ کی تھی، کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تمہاری کوئی خواہش تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ کبھی ایک بھائی ہونے کا مان نہ بخشا، لیکن سوال جواب کے لیے آج کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ کل تم امی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ اس کے غیر متوقع سوال پہ ارہا نے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا۔ جواب دو۔ ہاں فارس، کل گئی تھی یہ میرے ساتھ ہاسپٹل، لیکن ہوا کیا ہے؟ پتہ تو چلے آج ایک کام کے سلسلے میں ہاسپٹل گیا تھا، وہاں سے آپ کی بیٹی کی رپورٹس ملی ہے جس میں صاف لکھا ہے آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ وہ آخری جملہ کہتے کہتے اپنی آواز دھیمی کر گیا۔ فارس کی بات پہ تو ان تینوں پہ جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ بنا شادی کے بچہ؟ رباب نے حیرت سے اپنی ممانی کو دیکھا، پھر پلٹ کے ارہا کو جو بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا تم نے ارہا؟ جی چاہتا ہے تو میں جان سے مار ڈالوں۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے اس کے گلے پہ گرفت جما گیا۔ رباب اور مسز بلقیس چیخ مارتے ہوئے پاس آتے فارس کو پیچھے ہٹانے لگی، جس کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی، لیکن ارہا نے ذرا سی مزاحمت نہ کی۔ وہ بس خاموشی سے سانسوں کو گھٹتا محسوس کرتی بس یکٹیک بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس چھوڑے اسے، وہ مر جائے گی، رباب چلائی، لیکن فارس بے حس بنا اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھاتے گردن پہ سخت سے سخت تر کرتا چلا گیا۔ ارہا کی آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھی، پھر رباب نے پورا زور لگاتے ہوئے فارس کو ارہا سے دور کیا۔ اس پر فارس کا دل بھی ایک دم سے پسیج گیا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو اس کی بہن ہی نا، اور وہ اپنی بہن کو مار کر قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے چھوڑتے ہی ارہا اپنے گلے پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے بہت مشکل سے سانس آ رہی تھی۔ فارس، پاگل ہو گئے ہو؟ بہن ہے وہ تمہاری، تم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ مسز بلقیس بیگم نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سنبھالتے کہا، جبکہ رباب نے ارہا کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یہ رپورٹس میری عزت پہ، میرے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے ماں۔ میری بہن گھر بیٹھے پریگننٹ ہو گئی، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے اس کی وجہ خود کو مار ڈالوں، جان لے لو اپنی۔ جس کی ارہا جیسی بہن ہو نا، وہ بھائی مر جایا کرتے ہیں ماں، مر جایا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا چلاتا ہوا روتا چلا گیا۔ اس شخص کی بے بسی کا اندازہ اس کی حالت سے لگایا جا سکتا تھا، بلکہ رباب کی تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر فارس کو سنبھال پاتی۔ رخ پھیر کے ارہا کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقین نہیں اور درد تھا۔ رباب نے نیچے گری ہوئی رپورٹس کو اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی، جہاں صاف لکھا ہوتا ہے کہ ارہا پریگننٹ ہے۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جانتی تھی ارہا بہت معصوم لڑکی ہے۔ وہ عادل کی نکاح میں تھی اور اس کا نکاح عادل سے بچپن میں ہی طے ہوا تھا۔ 10 سال سے عادل ایبروڈ تھا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے رخصتی نہیں لی تھی کیونکہ وہ پاکستان آیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی نکاح میں تھی۔ اب جبکہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد کیا وہ رخصتی لے گا؟ رباب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ خود بھی چکرا کے زمین بوس ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کل واقعی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اور چکرانے کی وجہ سے اسے وامٹنگ بھی ہوئی۔ مس پلیز اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ وہ کرواتے ہوئے کافی شام ہو گئی اور شام تک گھر واپس لوٹی تھی۔ رپورٹس آج ملنی تھی جو فارس کے ہاتھ لگ گئی۔
اسے کہیں کہ میری نظروں سے دور ہو جائے، نہیں تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ پھر سے فارس کی آواز گونجی۔ اس بار کلائی کو مضبوطی سے تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ رباب نے پتھرائی نظروں سے فارس کی جانب دیکھا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر شکست خوردہ حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انا پرست شخص ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار رباب نے اسے بکھرا ہوا دیکھا۔ دل بڑا کرتے وہ اس کے جانب آئی، جو گہری لال آنکھوں میں آنسو لیے زمین پر نظروں کا فوکس کیے ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ فارس، اس نے اسے پکارتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے رباب بری طرح گھبرا گئی۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا، کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا تھا۔ وہ فارس، لک ایٹ می، کیا ہو گیا ہے آپ کو فارس؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ دکھ سے روتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ فزیکلی تو وہاں موجود تھا لیکن اس کا دماغ بالکل معوف ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت جیسے مقفود ہو گئی۔ اسے ابھی بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، لیکن وہ ان رپورٹس کا کیا کرتا جو اس کی بہن ارہا ہاشمی کی تھی۔ فارس میری طرف دیکھے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے زمین پہ اس کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے فارس کی سینے سے جا لگی۔ خدا کے لیے فارس، کچھ تو بولے، یوں چپ نہ کرے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے مضبوط چٹانی سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے رو دی۔ فارس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی اور گہرا سانس بھرا، پر لب بالکل ایک دوسرے سے پیوست ہو چکے تھے۔ عادی عادل، مسلسل ایک ہی پکار تھی۔ وہ مشہور جیولری ڈیزائنر تھا، اس کی کمپنی کی جیولری سیٹ آل ورلڈ مشہور تھی۔ آج اسے بیسٹ جیولری ڈیزائنر کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ اس وقت جیولری کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ زیرائے کلیئر دبئی کے پوش ترین علاقے ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں واقع تھا۔ برج خلیفہ کے سائے تلے ایک شاندار گلاس بلڈنگ کے آخری منزل پہ یہ صرف ایک ورک اسپیس نہیں بلکہ فن، فیشن اور لگژری کا امتزاج تھا۔ سفید ماربل فرش، گولڈن ٹچ اور جدید آرٹ پیسز سے سجا ہوا اسٹوڈیو کسی شاہی محل سے کم نہ تھا، جس کا مالک عادل زید شاہ تھا۔ آج ارمانی ہوٹل میں ہی ایک شاندار تقریب میں عادل زید شاہ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، تو دوسری طرف پاکستان میں اس کی منخواہ پہ ایک گھناؤنا الزام لگا تھا۔ اب یہ الزام تھا، یہ سچ، یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ ارہا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، سچ سچ بتا دے، یہ بچے کا باپ کون ہے؟ جب عادل بھی یہاں نہیں ہے تو کس کے ساتھ مکالہ کر کے آئی ہے؟ خدا کے لیے امی، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ وہ تڑپتی ہوئے بولی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر وہ رپورٹس، ان کا لہجہ بے یقین ہوا۔ امی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، لیکن میں قسم کھاتی ہوں میں پاک ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا، میرا اللہ گواہ ہے۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے روتے بول رہی تھی۔ بلقیس بیگم کی سانس رکنے لگی۔ انہوں نے گردن موڑی، آسمان کی طرف دیکھا۔ ارہا، حضرت مریم تھی جنہیں زمانے نے تانے دیے لیکن رب نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ وہ نبیوں کے لیے معجزہ تھی، میری بچی انسانیوں کے لیے نہیں۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے تو آسمان سے صفائی آتی ہے نہ زمین رات چھپاتی ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے ارہا کے قریب آئی۔ امی، مجھ پہ یقین کریں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ ماں کا ہاتھ تھامے وہ بلک اٹھی۔ ارہا کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بلقیس بیگم بستر سے ڈھیسی گئی اور وہ ماں کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔ بلقیس بیگم کے ہاتھ اس کے پیٹھ پر تھے مگر آنکھیں کہیں اور دور، ایک سوال میں گم کہ ایمان، محبت اور عزت تینوں ساتھ بچتے ہیں یا ایک کو بچانے میں باقی سب مر جاتے ہیں؟ جو بھی تھا وہ ماں تھی، کیسی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیتی جبکہ وہ قسم کھا رہی تھی؟ پھر یہ رپورٹ جس پہ ارہا کا واضح نام تھا بما شور کے، وہ کیونکہ یقین نہ کرتے سب، وہ رپورٹس چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ارہا گنہگار ہے۔ ساری رات یوں ہی ہچکیوں سسکیوں اور آہوں میں گزر گئی۔ کوئی بھی تو سکون میں نہ تھا، سبھی خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے، سبھی اس اچانک گھری پریشانی میں بری طرح الجھ گئے۔ فارس نے نیند کی گولیوں کی کافی مقدار بڑھا لی تھی، جس کا رباب کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اب وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ بستر پہ پڑا تھا۔ شاید وہ گولیاں نہ کھاتا تو اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جاتی یا وہ خود کو ختم کر لیتا، ایسے میں اسے نیند کی گولیاں ہی بچا سکتی تھی۔ رباب اس کے پاس ڈھیلے سے انداز میں بیٹھی آج کے ہوئے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ارہا کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن قدم تو اٹھایا گیا ہے، اب اس کا بھگتان پورے گھر کو بھگتنا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں مون گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کون بات کرے گا ارہا سے اور کون پوچھے گا اس بچے کا باپ؟ عادل کو کچھ پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ رباب کا دل گھبرانے لگا اور وہ اٹھ کے بالکنی میں آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لیتی وہ ماضی کی جھرکیوں میں کھونے لگی۔ رباب آپی، ماما سے کہیں کہ مجھے آج ہی نکاح کرنا ہے ارہا سے، ورنہ میں ملک چھوڑ کر چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ رباب عادل کی تائی کی بیٹی تھی اور عادل سے 1 سال بڑی تھی۔ اس وقت عادل میٹرک میں تھا جبکہ رباب کالج میں۔
تو دوسری طرف ارہا 4th اسٹینڈرڈ میں تھی اور فارس اپنی پولیس ٹریننگ کے لیے حیدرآباد تھا۔ فارس: وہ ابھی بھی بہت چھوٹی ہے تو کیا ہوا، نکاح ہی کرنا ہے نا، کون سا مجھے رخصتی لینی ہے، بس آپ بات کریں ماموں جان سے، اپنے ماموں جان سے کہیں کہ اپنی ارہا مجھے دے دے۔ وہ جیسے ضد میں آیا ہوا تھا اور رباب سر تھامے بیٹھ گئی۔ عادل: ماموں جان سے بات کرنے سے پہلے تو مجھے تائی جان سے بات کرنا پڑے گی۔ جانے وہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب تم اتنی چھوٹی ایج میں ہی ایسی باتیں کرو گے تو کیا سمجھیں گے۔ رباب نے اسے کسی نہ کسی طرح سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اسے تو ہر حال میں رہا چاہیے تھی۔ وہ چھوٹی سی باربی ڈال کے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ اب محبت تھی یا اٹریکشن، فی الحال کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے اس پر اپنی دسترس چاہیے تھی جو وہ ہر حال میں کرنا چاہتا تھا۔ شروع سے ہی وہ ایک ضدی اور خود پسند انسان تھا۔ لاکھ مخالفت کے باوجود بھی سب کو اس کی بات ماننا پڑی اور اس کے نکاح ارہا کے ساتھ کر دیا گیا۔ تب جب وہ نکاح جیسے لفظ سے بھی نابلد تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نکاح کے پیچھے تائی جان نے عادل کے سامنے کیا شرط رکھی تھی، اور ان کی شرط مانتا وہ نکاح کے بعد ایبراڈ چلا گیا، اور 10 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ رابطہ اس کا گھر والوں کے ساتھ تھا سوائے ارہا کی فیملی کے، لیکن وہ واپس کیوں نہیں آ رہا تھا اس بارے میں اب تک اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کافی رات ہو گئی اسے وہاں کھڑے ہوئے، تھک ہار کے وہ واپس روم میں آ گئی۔ موبائل پہ بجتے الارم سے اس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کے عادل نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھا کے الارم بند کرنا چاہا تو موبائل کی سب سے اوپر واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن دیکھتا اور ٹھہر سا گیا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا اور اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ سیدھے ہو کے بیٹھتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنا واٹس ایپ آن کر گیا، جہاں پہ ایک پکچر اس کے موبائل پر آئی ہوئی تھی۔ اس پکچر کو کھولا تو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی کوئی رپورٹ تھی جو اس کے سامنے آئی۔ زوم کر کے پڑھتے ہوئے عادل کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ ایک بار 2 بار پڑھتے ہوئے وہ لفظ بدلے نہیں تھے، وہ ویسے ہی ہوتے ہوئے سنائی دیے۔ وہ لفظ بدلے نہیں تھے، وہ ویسے ہی تھے۔ اسے اپنے چاروں دم دھماکے ہوتے سنائی دیے۔ اسے اپنے آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتا اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے دماغ کو ریلیکس کرتے ہوئے موبائل دوبارہ اٹھا کر دیکھا۔ تحریر اب وہی ویسی ہی تھی۔ گہرے سانس بھرتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دماغ میں 1000 طرح کے سوال گردش کر رہے تھے، لیکن دل ایک ہی بات پہ کھڑا تھا، اس کی ارہا ایسا نہیں کر سکتی۔ جو بھی تھا، جس نے بھی یہ کیا تھا، وہ اس کو جہنم واصل کرنے کا ارادہ ضرور رکھتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی دی ہوئی قسم توڑ دے۔ فوراً اٹھتا ہوا اپنی سیکورٹی کو کال ملاتا، پاکستان کی ٹکٹ بک کروا رہا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھتے اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ فجر کی نماز ادا کر کے اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ ٹھہرے۔ لب پر دعا نہیں رہی تھی، آنسو اور دعا بن کر اس کے گالوں پہ گرتے جا رہے تھے۔ ایک سسکی ابھری تھی اور صرف ایک ہی اللہ تھا جو اسے پاک دامن ثابت کرتا، ورنہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ اپنی آنا، اپنی عزت، اپنا بھرم، اپنے رشتے، سب کچھ داؤ پہ لگتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور ایسی صورتحال میں جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے تیری گناہگار بندی ہوں، نہیں جانتی زندگی میں کوئی نیکی کی بھی ہے یا نہیں جو تو نے قبول کی ہو۔ اگر زندگی میں کوئی بھی میں نے نیکی کی اور تو نے قبول کی ہے، اس کے بدلے آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں دے دے۔ میرے مالک، میرے دامن پہ لگے اس داغ کو دھو دے۔ تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسا نہیں جو میرا ساتھ دے۔ سب مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میرے اپنے ہی ہاتھ پہ پتھر اٹھائے مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے مالک، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری فریاد سن لے۔ تو دکھی دلوں کی فریاد سنتا ہے۔ روتے ہوئے سجدے والی جگہ پر سر رکھ گئی۔ میرے مالک، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے بخش دے، بس مجھے اس الزام سے بچا لے۔ وہ روتے بلکتے سسکتے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تو دکھی دلوں کی فریاد سنتا ہے۔ شاید اس کی بھی قبولیت کی ہی گھڑی تھی، اور اللہ نے اس کی دعا بھی سن لی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اچانک سے فارس کو باہر جاتا دیکھ رباب رستے میں حائل ہوئی۔ جہنم میں، چلو تم بھی ساتھ۔ وہ بری طرح بھڑکا۔ پلیز فارس، سنبھالے خود کو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا سنبھالوں خود کو؟ جان سے نہ مار دوں خود کو، خود ہی سنبھل جاؤں گا۔ وہ پھر سے ضد چھوڑتا چلایا۔ پلیز فارس، ایک بار ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں، ہو سکتا ہے رپورٹس غلط ہو، غلطی سے کسی کی رپورٹس ہمیں، مجھے بے وقوف سمجھتی ہو۔ ارہا عادل شاہ، رپورٹس پہ پورا نام لکھا ہوا ہے رباب، جس کو ہم میں سے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور تم اس معاملے میں نہ پڑو تو زیادہ بہتر ہے۔ اتنا کہتے فارس پھر سے ہٹتا دروازے کی جانب بڑھا۔
رباب پھر سے اس کے آگے بازو رکھے اسے روک گئی۔ آپ ارہا کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ بہت چھوٹی ہے، اسے نہیں پتا کیا نہیں پتا، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اگر جانتی نہ ہوتی تو کیا وہ غصے سے وہ بولتے چلے جا رہا تھا، لیکن اچانک اپنے لفظوں پہ دھیان گیا تو لب بھینچتے وہ رک گیا۔ اپنی بہن پہ یقین نہیں کر رہے اور رپورٹس بھی یقین کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے مجھے آج فارا صاحب کی سوچ پر۔ رباب نے افسوس سے سر نفی میں ہلاتے کہا، تمہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس معاملے میں نہ پڑو اور ہٹو میرے رستے سے۔ اور اسے دونوں بازو سے تھامے جھنجھوڑتے ہوئے رستے سے ہٹاتے باہر نکلا۔ رباب اس کا یہ چلانا اور غصیلا انداز دیکھتے ہوئے دہل کے رہ گئی۔ کیا وہ پھر سے رہا کو کچھ کہنے جا رہا تھا؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ کہاں ہے وہ؟ بتائیں ماں مجھے، کہاں ہے وہ؟ کمرے میں جاتے ہی ہر طرف اسے تلاش رہا تھا، لیکن وہ فارس کو کہیں بھی نہ ملی۔ فارس چھوڑ دے اسے، بہن ہے وہ تیری، اس کا دامن پاک ہے، وہ ایسی نہیں۔ مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے۔ بلقیس بیگم نے فارس کا رخ اپنے جانب موڑتے کہا۔ رات سبھی کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ ماں، آپ کی بیٹی بہت پارسا نہیں، چہرے سے معصوم دکھنے والی وہ ایک بیٹی خرافاتی دماغ رکھتی ہے، نہ جانے کس کا بچہ۔ چٹاخ نہ چاہتے ہوئے بھی پہلی بار بلقیس بیگم کا اپنی جان سے پیارے بیٹے پہ ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا، جبکہ دروازے پہ کھڑی رباب وہیں منہ پہ ہاتھ رکھے تھم سے رہ گئی۔ خبردار جو میری بچی پہ اب کوئی گھنونا الزام لگایا، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بچی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتی، اس لیے نکل جاؤ اس کمرے سے۔ وہ اسے باہر کا رستہ دکھاتی دہاڑے تھی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ فارس سر نفی میں ہلاتا ان کے قریب ہوا۔ آپ آج غلط کا ساتھ دے رہی ہیں ماں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے اپنی بد چلن۔ فارس! بلقیس بیگم پھر تڑپ اٹھی۔ سننا ہوگا آپ کو ماں، سننا ہوگا، وہ بھی جواباً چلایا۔ کچھ دنوں میں ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی بن بیاہی ماں بننے والی ہے، تب ساری دنیا تھو تھو کرے گی۔ کس کس کی زبان روکیں گی آپ؟ وہ انہیں حقیقت کا آئینہ دکھاتا سخت دل دکھا گیا، جبکہ پردے کے پیچھے چھپی رہا منہ پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے فارس، پلیز چپ کر جاؤ، باہر کی تو جو پتھر اٹھائیں گے سو اٹھائیں گے، تم تو اپنے ہو نا، اس کی ماں کی جگہ، اس کے بھائی باپ کی جگہ تم بھی کچھ لحاظ کر لو، تم تو یہ سب نہ کہو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے بری طرح رو دی۔ نہیں ماں، یہی حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لیں، نہیں رکھنا غلاظت کا ڈیر اس گھر میں مجھے۔ فارس سخت لہجے میں دہاڑا اور آگے بڑھا۔ رک جاؤ، رک جاؤ فارس، اگر تم نے اپنی بہن کو چھوا بھی تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گے۔ قسم ہے تمہیں میری، ارہا کو کچھ مت کہنا، میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے اپنی قسم دیتی اس کے قدم روک گئی۔ پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو وہ چاہیے یا میں۔ وہ ماں کی طرف پلٹتا انہیں سخت آزمائش میں کھڑا کر گیا۔ بولیے، کون چاہیے آپ کو؟ یاد رکھیے گا بیٹی کو چنا تو بیٹا کھو دیں گی۔ پل سر کے وقت زخم دینے لگا، وہ زخم جو ناسور بننے لگے۔ بلقیس بیگم نے بہت سوچ سمجھ کے بیٹی کو چن لیا۔ فارس، میری بچی بے گناہ ہے اور میرا اللہ ثابت کرے گا، اسے اس وقت سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بیٹی رکھ لیں اور بیٹا کھو دیں۔ فارس کتنے سخت الفاظ پر بلقیس بیگم نے دہلتے دل کے ساتھ اسے دیکھ کر پردے کی اوٹ پہ چھپی ارہا کو پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ فارس نے بلقیس بیگم کے ہاتھوں کو خود سے پرے کر دیا۔ آپ کو آپ کی بیٹی مبارک ماں۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ نہیں فارس، ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا، آپ اپنے بیٹے کو کھو چکی ہیں ماں، رکھیے آپ اپنی بیٹی اپنے پاس۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ بلقیس بیگم پتھرائی نظروں سے اسے رستے کو دیکھ رہی تھی جس رستے ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ امی، امی روکے انہیں، خدا کا واسطہ ہے بھائی کو روک لیں، میری وجہ سے بھائی کو بے گھر مت کرو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، انہیں روک لیں۔ چپ کر جاؤ ارہا، کہیں نہیں جاؤ گی تم، بیٹی کی عزت کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ کون سی عزت ماں، کون سی؟ میری عزت پہ داغ لگ چکا ہے، لیکن وہ جھوٹا داغ ہے۔ بلقیس بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ لیکن ماں، بھائی تو سچ سمجھتے ہیں نا، وہ مجھ پہ یقین نہیں کرتے، آپ پلیز انہیں روک لیں جا کر۔ بھابھی آپ روکے بھائی کو، انہیں کہہ دے کہ ارہا اپنا گندا وجود یہاں سے لے کر چلی جائے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گی، لیکن پلیز انہیں روک لیں۔ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ رباب اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی قدم پیچھے لے جاتی خود بھی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے فارس کو روکنا تھا، ورنہ فارس یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا۔ کمرے میں آئی تو فارس ایک بیگ میں اپنا سارا سامان رکھ رہا تھا
اس کے چہرے پہ خرختگی اور غصہ تھا۔ رباب کی ہمت نہ پڑی کہ اسے روک سکے، لیکن پھر بھی ہمت کرتی اس کے قریب ہوئی۔ فارس، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کا ہاتھ ہمیں کہہ رہی تھی کہ ایک پل کو فارس بالکل تھم سا گیا اور سد نظر سے اس نے رباب کو دیکھنے لگا اور غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، تم میرے ساتھ چلو، لیکن میں یہاں اب 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا اور مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں نہ جانے کیا سے کیا کر جاؤں۔ وہ غصے سے اپنے بیگ کے زپ بند کرتے ہوئے بیگ کندھے سے لٹکا گیا۔ نہیں فارس، اب ممانی کو اور ارہا کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، پلیز مت کریں ایسا، ایک مرد کے سہارے کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں، انہیں میری ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ مجھے نہیں لگتا تمہیں بھی میری اب ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ فارس، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر اتنی تمہیں میری پرواہ ہوتی تو اس وقت تم میرے ساتھ چل رہی ہوتی، نہ کہ مجھے روک رہی ہوتی۔ فیصلہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ چلنا ہے یا یہیں رہنا۔ وہ جو اسے روکنے آئی تھی خود بھی سخت آزمائش میں پڑ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ فارس کو کیا جواب دے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ اس ممانی کو، ارہا کو، ان دونوں کو ضرورت تھی، اور وہ اتنے مشکل وقت میں اپنوں کو چھوڑ کر کیسی چلی جاتی۔ لیکن دوسری طرف فارس تھا کہ اس کی محبت، اس کا شوہر اس کو اکیلا کیسے چھوڑتی۔ وہ اس وقت بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ جاؤ رباب، اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بلقیس بیگم نے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں رباب کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ رباب نے دکھی نگاہ سے اپنی ممانی کو دیکھا، جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت صبر سے نبرد عزمہ تھی، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ بلقیس بیگم کے کہنے پہ فارس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی فارس غصے میں خود کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے رباب کو زبردستی اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کی پل پل کی خبر اس کی ماں کو دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی ایک بہت بڑا قدم اٹھا لے گی۔ فارس اور رباب کے گھر سے جانے کے بعد پورا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ سارا دن ارہا تڑپتی رہی، ماں نے اسے سمجھایا، زبردستی کھانا کھلایا، رات کو کمرے میں سلا کے وہ اپنے کمرے میں آتی، عشاء کی نماز ادا کرتے اللہ سے رو رو کر بیٹی کی پاک دامنی کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کس نے کون سی دشمنی نبھائی تھی جو آج ان کی بیٹی اتنی بڑی آزمائش میں آ گئی تھی۔ وہیں اللہ سے دعا مانگتے مانگتے وہ جائے نماز پہ تسبیح کرتے کرتے سو گئی۔ اچانک سے ہڑبڑا کر وہ اٹھی، جیسے انہیں کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ اٹھتے ہی غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھا تو رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ ارہا، میری ارہا، جانے ان کے دل کو کیا ہوا۔ وہ فوراً ہٹتے ہوئے ارہا کے کمرے کی جانب بڑھی، جسے دروازہ کھولا تو انہیں وہاں ارہا دکھائی نہ دی۔ انہوں نے پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن انہیں یوں لگا جیسے ان کی سانسیں تھم گئیں۔ ان کی بیٹی بالآخر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹے کو رکھ لو، وہ بیٹی تھی نا، قربانی دے دی، میری ارہا۔ وہ وہیں زمین پہ گرتے بری طرح رو دی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ کیوں کہ ارہا، تم نے ایسا کیوں؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں اس وقت؟ کس سے کہوں؟ وہ اٹھی تھی کہ ایک دم سر چکرا کے وہیں بستر پہ گر گئی اور اپنے ہوش و حواس کو کھوتی چلی گئی۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر نکل آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، اس کی کیا منزل ہے، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر چھوڑے گی تو اس کے بھائی اور بھابھی گھر واپس آ جائیں گے۔ ایک ماں سے اس کے بیٹے کو نہیں چھین سکتی تھی، قصور اس کا تھا تو سزا بھی اس کو ملنی چاہیے تھی۔ پہلے وہ پاک دامن تھی، لیکن جو ثبوت اس کے پاک دامن کو داغدار کر چکے تھے، اس کے بعد اب اسے خود کو سچ ثابت کرنا تھا۔ لیکن کیا اس نے گھر چھوڑ کر ٹھیک کیا؟ ایک دم اس کی قدم لڑکھڑاتے اور وہ دیوار کا سہارا لے گئی۔ ایک گہرا سانس بھر گئی، ارد گرد دیکھا تو سنسان گلیاں تھیں، کوئی زیرو نہ تھی۔ رات کے اس پہر کون ہوتا؟ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ وہ معصوم سہم کے دل پہ ہاتھ رکھ لیتی، وہ جو کبھی دن میں بھی اکیلے باہر نہ نکلی تھی، آج رات کے اندھیرے میں اکیلے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی وہ اپنے سوچوں میں غلطہ تھی کہ ایک گاڑی بہت اسپیڈ سے اس کے پاس آ کے رکی۔ وہ چھل کے ایک دم پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ شخص گاڑی سے نیچے اترتا، غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے اپنے جانب بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی جانب ہوتی ہوئی دیوار کے کونے میں جا سمائی، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتے گرتی۔ مقابل شخص نے فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی، شش، آواز نہ نکلے۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کے کان پہ دھیرے سے سرگوشی کر گیا۔ چادر سے ڈھکا چہرہ پل میں واضح ہوا۔ اس کی ہرنی سی آنکھیں اس وقت مقابل کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں ارہا، کیوں؟ ارہا نے زور زبردستی کرتے اپنا ہاتھ اسے چھڑانا چاہا،
لیکن مقابل اسے کلائی سے تھامے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کے جانب بڑھا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی، لیکن اس شخص نے اس پہ ذرا ترس نہ کھایا۔ گاڑی میں پٹکتے والے انداز میں بیٹھتا، وہ فوراً ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ارحا نے روتے ہوئے اسے دیکھا جو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ پلیز گاڑی روکیں، وہ غصے سے چلائی۔ اسے اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہوا، لیکن مقابل بھی کان سی گاڑی چلا رہا تھا۔ ارحا نے اس کی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتے گاڑی کو روکنا چاہا، لیکن اس شخص نے ارحا کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحا کے جسم کا پورا خون چہرے پہ امڑ آیا تھا۔ وہ اس پل کو پچھتا رہی تھی جب گھر سے قدم باہر نکالا۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، جہاں مردوں کے روپ میں چھپا کوئی بھی بڑھیا ہو سکتا ہے اور ہوا کی بیٹی کو داغدار کر سکتا ہے۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ اسے شدت سے اپنی ماں یاد آئی، ان کی آغوش یاد آئی جو اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ فارس سے چھپ کے مسلسل بلقیس بیگم کے نمبر پہ کال کر رہی تھی، جو فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ خواب تھا جس سے وہ سوتے سوتے میں ڈری تھی۔ آج بھی فارس نیند کی گولی کھاتا سویا تھا، وہ جیسے خود کو سزا دے رہا تھا۔ اور رباب کو لیے اس وقت اپنے دوست کے فلیٹ میں آیا تھا۔ شہر سے دور ان کا اپنا ایک اور اپارٹمنٹ تھا، لیکن وہ وہاں نہ جا سکا۔ جو بھی تھا وہ ماں اور بہن سے کچھ دوری اختیار کر سکتا تھا، لیکن اتنی زیادہ دوری نہیں اپنا سکتا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی، رباب کا دل مزید بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار فارس کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ تھک ہار کے وہ صبح کا انتظار کرنے لگی اور دل ہی دل میں سب کے لیے دعا مانگنے لگی۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ کمرے تک آتے وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ اسے کمرے میں لاتے بستر پہ پٹخا تو وہ گھبرا کے اس کی جانب دیکھتی سیدھی ہوئی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ارحا کی زبان سے نکلے الفاظ پہ عادل کا دماغ پل میں گھوما اور آگے بڑھ کے اسے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ بڑھتی محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل ایک بار دھڑکا۔ ہے کوئی جو تمہیں میرے علاوہ چھو سکے؟ ہے کوئی جو تمہیں میرے علاوہ دیکھ سکے؟ وہ ایک ایک لفظ کو ٹھیرے انداز میں کہتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے بول رہا تھا، جبکہ بولتے ہوئے اس کے لب ارحا کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا جارحانہ پن دیکھتے ہوئے وہ ارحا کا دماغ ایک دم ہوش میں آتا غوطہ کھانے لگا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، وہ اور کوئی نہیں اس کا من کو تھا۔ عادل! ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ کے منہ سے ادا ہو گئے۔ آ گیا یاد؟ ہو گئی پہچان یا ابھی بھی کچھ رہتا ہے؟ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ عادل! اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ عادل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ عادل ہیں نا، میرے عادل؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے فرتے جذبات سے بولتے اس کے نزدیک ہوئی۔ اس کا انداز دیکھتے عادل بہت بری طرح چونکا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کے؟ جانتے ہیں جب مجھے آپ کی ضرورت پڑی آپ کہیں نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھے جا رہی تھی اور عادل چپ چاپ اسے سنتا جا رہا تھا۔ 8 سال کی عمر میں مجھے اپنا بنا کے اپنے عقد میں لے کے آپ ایسے گئے کہ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ وہ اس کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے رو دی۔ وہ پھر بھی چپ رہا۔ جب 10 سالوں میں پلٹ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں آئے ہیں؟ جائیں، چلے جائیں، نہیں ضرورت ارحا کو آپ کی۔ وہ روتے ہوئے اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچ گئی اور وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں گھوما جب اس کی ماں وردہ بیگم نے اس کے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ ٹھیک ہے عادل، تمہیں ارحا سے نکاح کرنا ہے نا تو کر لو، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، بلکہ تم اسے دیکھو گے بھی نہیں۔ اس ملک سے چلے جاؤ گے، اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، نہ اس سے جڑے رشتوں سے، بلکہ تم دبئی اپنے ماموں کے پاس جاؤ گے، وہیں اپنا بزنس اسٹیبلش کرو گے۔ جب ارحا بالغ ہوگی میں خود اسے تمہارے ساتھ رخصت کر کے لاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تم بھی قسم کھاؤ، جو میں نے کہا ہے وہ مانو گے۔ اور اس دن ماں کو مناتے وہ قسم کھا گیا۔ وہ ارحا سے نکاح ہوتے ہی یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ 16 سال کا تھا جب وہ دبئی گیا تھا اور 10 سال سے وہ دبئی میں مقیم تھا۔ اس نے وہاں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا۔ جیولری، ڈائمنڈ، گولڈ سے بے انتہا لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک بیسٹ جیولر بنا تھا۔ لیکن اس دوران وہ بھلے پاکستان نہ آیا، پر ارحا اور اس سے جڑے ہر رشتے کی اس نے کڑی نگرانی کروائی۔ وہ ایک دن ایک پل بھی ارحا کو لے کر لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ اس کے پاس تھی، اور یہ رپورٹ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کی بہت ہی قریبی بہن جیسی رباب تھی، جو ارحا کی رپورٹ اسے دیتی، اس کی تصویریں اس کا ہر لمحہ اسے کیپچر کر کے دیتی، لیکن کسی کو ان 10 سالوں میں پتہ نہ لگنے دیا، یہاں تک کہ وہ اس کی سیکیورٹی کا بھی فل انتظام کیے ہوئے تھا، جس کے بارے میں رباب بھی نہیں جانتی تھی۔ آج 10 سالوں بعد جب اس کے واپس لوٹنے کا وقت ہوا، ارحا کو اپنانے کا وقت ہوا، تو سب کچھ بکھرنے لگا۔ کیوں؟
وہ سب کچھ جاننے کے لیے ہی ارجنٹ فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ رباب کے تھرو اس نے وہ پریگنینسی رپورٹ منگوائی تھی۔ رباب نے اس کے بھیجے گئے بندے کے ہاتھ وہ رپورٹ اسے بھجوا دی، لیکن وہ دبئی بیٹھ کے اس رپورٹ کا کیا کرے گا؟ رباب سمجھ نہ پائی اور دن تک وہ رپورٹ غائب کر چکی تھی۔ عادل لاہور پہنچ گیا تھا اور وہ رپورٹس لیے اسی ہاسپٹل پہنچا اور ڈاکٹر سے ملا جس نے ارہا کا چیک اپ کیا تھا اور ملنے کے انداز میں سب سے جدا تھا۔ ڈاکٹر ندا کی کیبن میں داخل ہوتے ہی موجود مریض کو باہر نکالا اور دروازے کو لاک لگا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی، کون ہو تم؟ اور ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ عادل نے گن ٹیبل پہ رکھی۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو نا، جو پوچھوں گا سچ سچ بتانا۔ عادل کا سرسراتا انداز ڈاکٹر ندا کو پسینے چھڑوا گیا۔ عادل کا سرسراتا انداز ڈاکٹر ندا کے پسینے چھڑوا گیا تھا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رپورٹ تم نے بنائی ہے؟ فائل کو کھولتا ہوا اس کے سامنے رکھے اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ فائل پہ نام پڑھتے ہوئے ڈاکٹر ندا کے دماغ سائے سائے کرنے لگی۔ جی میں نے ہی بنائی ہے رپورٹ۔ لڑکی کا نام پڑھ کر مجھے تفصیل سے بتائیں، کیا اس لڑکی نے آپ سے پریگنینسی ٹیسٹ کروائی تھی؟ اس کی سوچ کے متوقع سوال پر ڈاکٹر ندا ٹیشو اٹھائے اپنے پسینے کو پہنچنے لگی۔ جی نہیں۔ پھر آپ نے رپورٹ میں اس کی پریگنینسی پازیٹیو کیسے لکھ دی؟ وہ سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو چکر آئے تھے تو میں نے احتیاطاً ٹیسٹ کروائے تھے آپ سے، جب گھر والوں نے کہا ہی نہیں اس کی رپورٹ میں، پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اب کی بار وہ گن نوٹ کر رہا تھا؟ آپ مجھے یوں ہراس نہیں کر سکتے، وہ بھی میرے ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے۔ بہت خوبصورت بیٹا ہے آپ کا، غالباً 10 سال کا ہے۔ موبائل پہ کچھ کھول کر دکھاتے اس کے سامنے رکھا۔ موبائل کی اسکرین پر ڈاکٹر ندا اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ ارے اتنا پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں، ایک بیٹا چلا گیا تو ایک بیٹا اور مل جائے گا نا۔ اس لڑکی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تمہیں مل جائے گا۔ پریگننٹ ہے نا وہ اپنا کہتا ڈاکٹر ندا کو کچھ کہنے کی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اب آخری سوال پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتا دو کس کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ندا، وہ بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ پلیز میرے بچے کو کچھ مت کرنا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب سچ سچ بتا دو۔ وہ مسز زید شاہ گھبرائے ہوئے بالآخر اپنی اولاد کی خاطر سچ بول دیا۔ عادل نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور چپ چاپ وہ فائل اٹھا کر ساتھ اپنا دوسرا موبائل بھی اٹھایا جو اس نے ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی شک تھا کہ ضرور ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس کی منکوہا کے ساتھ ایسا کچھ کر سکیں۔ وہ رات گئے تک سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ غیروں سے لڑنا تو آسان تھا، لیکن اپنوں سے لڑنا اتنا ہی مشکل۔ اس کے پاکستان آنے کی اطلاع ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ وہ بہت رازداری سے پاکستان آیا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کی، وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا کہ اس کے موبائل پہ اس کے خاص آدمی کا فون آیا جسے ارہا کی حفاظت پہ مامور کیا گیا تھا، اور جو اس نے خبر دی اس کے بعد تو عادل کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ارہا آدھی رات کو گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے اپنے آدمی کو دور سے ہی اسے فالو کرنے کا کہا اور کچھ ہی دیر بعد اس تک پہنچ گیا، اور اب وہ اس کے سامنے تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سنتے عادل کو اپنا آپ بھی بہت غلط لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی منکوہا کو لے کے جو لاپرواہی کی تھی صرف ایک قسم نبھانے کی خاطر۔ وہ جانتا تھا ارہا پچھلے ہفتے ہی 18 کی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی طرف سے اجازت کا ویٹ کر رہا تھا۔ لیکن اس طرف سے مکمل خاموشی پا کے اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس کی چھٹی اس نے اسے محسوس کروایا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، اور وہ غلط نہیں تھا۔ گھر سے کیوں نکلی؟ اسے اپنے سامنے کیے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ معصوم سہم کر اب کے بار عادل کے چہرے پہ انتہا کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن عادل نے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کی، اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ وہ تڑپ ہی گئی۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کرتے اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، مرد بھی وہ جو محرم تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں مسز ارہا عادل شاہ کہ اس کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی۔ اس نے ارہا کی کمر پہ انگلیوں کی گرفت سخت کی۔ وہ تو بائی چانس پہنچ گیا تھا، اگر اسے رباب وہ رپورٹ سینڈ نہ کرتی تو وہ ابھی تک دبئی میں ہی بیٹھا ہوتا، اور یہاں یہ محترمہ آدھی رات کو گلیوں میں دھول چاٹ رہی ہوتی۔ آپ نہیں جانتے وہ رپورٹ؟ ارہا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ رپورٹ ہے نا وہ؟ ایک فائل اس کے سامنے کرتے ہو رہا آپ کے پاس یہ؟ وہ حیران ہوئی، ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا کر لے گا؟ عادل شاہ کا دل اور اس کے جذبات اتنے کمزور نہیں کہ ریت کے امانت ثابت ہو۔ تھوڑا انتظار تو کیا ہوتا، تھوڑا سا ٹرسٹ ہی کر لیتی۔ آپ یہاں نہیں تھے، پاکستان سے باہر تھا، دنیا سے نہیں۔ مر نہیں گیا تھا کہ لوٹ کے نہ آ سکتا؟ اللہ نہ کرے عادل آپ کو کچھ ہو۔
وہ تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنی ہتھیلی جما گئی۔ اس کا یہ عمل عادل کے غصے کو شانت کر گیا۔ وہ اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں پہ رکھے ہی چوم گیا۔ اس کا یہ لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی۔ قریب آؤ میرے، وہ اس کا غریز دیکھتا اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ کانپتے اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ عادل اس کا دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے سینے کو دونوں بازو سے ڈھانپے ہوئے گھبرا کے بولی، تم اس وقت میرے فارم ہاؤس پہ ہو، ہم اکیلے ہیں، خلوت کے لمحات ایک دوسرے کے سنگ گزار رہے ہیں، تو اسے رخصتی کہتے ہیں میری جان۔ اسے خود ہی اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ بے اختیار سسکی، ابھی نہیں، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، تو میں سسکیوں کا پورا پورا موقع دوں گا میری جان۔ آپ مجھے ماریں گے؟ اسے اپنے پینٹ سے بیلٹ نکالتے دیکھ وہ بری طرح پینک ہوئی۔ پلیز میں بے قصور ہوں، آئندہ نہیں نکلوں گی باہر، پلیز مت مارنا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بلک اٹھی۔ تمہیں کیوں لگا میں تمہیں ماروں گا؟ اسے ایک دم اپنے سینے سے بھینچ گیا اور اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ آپ نے بیلٹ نکالی ہے؟ وہ اس کی بیلٹ کے جانب اشارہ کرتے منمنائی، یار تم بھی نا۔ وہ بیلٹ کو دور اچھالتا اب اپنی شرٹ کو پینٹ سے نکال رہا تھا۔ کفلنگز کھولتے وہ اپنی شرٹ بھی جھٹکے سے نکال گیا۔ مکمل گیلا ہو چکا تھا اور مجھے گیلے کپڑوں سے سخت الرجی ہے، تم بھی اتار دو، تمہارے بھی گیلے ہیں۔ وہ اس کے آسمانی رنگ کے فراک کو اس کے جسم کے ساتھ چپکا دیکھ پل میں آنکھوں میں خمارے لے آیا تھا اور اس کو خود سے قریب کیا۔ ایک جھٹکے میں اس کی فراک کو اس کے سر سے نکالتا اب گہری نگاہیں اس کی دھڑکنوں پہ جما دی۔ پلیز عادل، رخصتی تک ویٹ کر لیں۔ وہ قدم بقدم پیچھے لیتی ٹوٹے لفظوں میں بولی، بالکل نہیں، آج پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہارے لیے رعایت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے بستر پہ دھکا دے گیا اور لائٹس مدھم کر دی۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوبصورت خوشبو کو محسوس کرتے پل میں بھیگا تھا۔ آپ میرے قریب اس لیے آ رہے ہیں نا تاکہ چیک کر سکے کہ میں پاک ہوں یا نہیں؟ ثبوت چاہیے نا آپ کو اپنی دل کی تسلی کے لیے؟ تو ٹھیک ہے، کر لیں اپنے ارمان پورے۔ ایک سفید کپڑا بھی بچھا دے کہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ ارہا نے گھبرا کے آنکھیں میچ لی۔ جرت کیسی ہوئی اپنے بارے میں اس سے بکواس کرنے کی؟ جی چاہتا ابھی اسی وقت تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے چلا گیا۔ وہ جو ہچکیوں سے رو دی، اس کا رونا دیکھ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل ہی دبا پایا تھا۔ آج کی رات وہ اسے اپنا بنانے کا پورا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اب آگے اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن آج کی رات وہ ارہا کو بہت پیار محبت سے سمیٹنا چاہتا تھا۔ وہ آج کی رات کی خوبصورتی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور شدت دل سے چاہا تھا کہ ارہا خود اس کے قریب آئے، پر وہ تو سخت غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی، خود بھی ہرٹ ہو رہی تھی اور عادل کو بھی کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ اس کا چہرے تھامے اپنے چہرے کے قریب لاتے جسم کے عالم میں بولا، آپ کی آنکھیں اس وقت لال ہو رہی ہے۔ بہت ہی معصومیت سے بھرا جواب آیا۔ اس غصے میں پیار محبت اپنائیت قربت کی طلب کیا کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ اس کی گال پہ پیار سے فنگر ٹریس کرتے اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ کو مجھ پہ شک نہیں؟ وہ رپورٹس وہ سب؟ ارہا پریشان ہوئی۔ کہہ تو رہا ہوں کسی پہ یقین نہیں سوائے اپنی ارہا کے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری ارہا بہت معصوم ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں بھرتے اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگا۔ ارہا نے گھبرا کے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اسی لیے بستر پر گرا۔ وہ ڈر ہی گئی تھی جبکہ عادل نے احتیاطاً اس کے سر کے نیچے اپنی ہتھیلی جما لی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم پہ آنے والی سب مشکلیں میں خود پہ لے لوں گا میری جان، بس مجھ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ وہ اسے اعتماد کی ڈور تھامے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ یہ رات واقعی ان دونوں کی نزدیک کی خوبصورت رات تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل جوان سے اپنایا۔ عادل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جو حالات و واقعات رونما ہوئے تھے ان میں اب وہ ارہا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج اگر وہ ارہا کے لیے سٹینڈ نہ لیتا، اپنے پیار کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کی محبت بدنام ہو جاتی۔ اب ارہا کو اپنا کے وہ سب کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے۔ بلقیس بیگم کو ڈاکٹرز چیک کر رہے تھے۔ صبح صادق کے وقت فارس جاگا اور اسے لمحے رباب نے اسے بلقیس بیگم اور ارہا کے فون نہ اٹینڈ کرنے کا بتایا۔ فارس نے اپنی ماں کو بے تحاشا کالز کی، لیکن انہوں نے فارس کی کال بھی ریسیو نہ کی۔ پھر دونوں ہی آنن فانن گھر کے نکلے۔ جنہیں بلقیس بیگم بے ہوش ملی۔ وہ انہیں اسی وقت ہاسپٹل لے آئے تھے، لیکن ارہا گھر میں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ فارس کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ صرف ماں کے خاطر دوبارہ اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر، آپ میری ماں کیسی ہے؟
شی از آل رائٹ، شاید کوئی ذہنی پریشانی لی ہے انہوں نے. آپ ان کا بہت خیال رکھیں، ورنہ آپ جانتے ہیں یہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے اور کوئی بھی ذہنی دوا ان کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا. اپنی والدہ کو خوش رکھیں. ڈاکٹر نے فارس کو تسلی کروائی تھی. شکر ہے ممانی ٹھیک ہے. رباب نے شکر کا کلمہ پڑھا. نہ جانے رہا کہاں ہے. بھاڑ میں جائے، وہ نام مت لینا اس کا میرے سامنے. فارس نے اسے سخت سنایا تو وہ اپنے لب کاٹتے رہ گئی. بلقیس بیگم کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو وہ دونوں ہی ان کے پاس جا کھڑے ہوئے. میری ارہا کہاں ہے؟ ان کے پہلے سوال پہ ہی فارس کو غصہ آ گیا، لیکن اس وقت ماں کی کنڈیشن دیکھ وہ چپ کر گیا. ممانی جان، ہم نہیں جانتے، وہ تو آپ کے پاس تھی نا. رباب کے دل کو کچھ ہوا. عادل کو پتہ چلا اس کی منکوہا آدھی رات کو اپنا گھر چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلی گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ چڑھ گئی تو؟ رباب نے فوراً باہر نکلتے عادل کو کال ملائی، لیکن اس کا موبائل آف تھا. ایسے آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے؟ آپ نے اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا؟ فارس کو غصہ آنے لگا. مجھے نہیں پتا کہ وہ یوں اچانک سے چلی جائے گی. میں تو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. ایک دم سے دھیان اس کی جانب گیا تو دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں. فارس میرے بچے، کہیں سے بھی رہا کو ڈھونڈ کے لاؤ. اسے کچھ ہو گیا تو تمہاری ماں زندہ نہیں رہے گی. وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی. ارہا کے نمبر پہ کال ملاؤ. رباب سے کہتا وہ الجھ سا گیا تھا. اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا. رباب کی بات پہ فارس رباب کی جانب مڑا. اس کی آنکھوں میں سوال تھے کہ اب آگے کیا کیا جائے. میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا. پلیز فارس، اپنا خیال. وہ گھبرائے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی اور خود بلقیس بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی. پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ارہا مل جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا. مجھے اپنے اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. وہ ان کی داد رسی کر رہی تھی، جبکہ بلقیس بیگم کا دل ارہا کے لیے بری طرح بے چین تھا. نہ جانے کون سے گناہ سرزد ہوئے تھے. مسز وردہ سیڑھیاں اترتی بہت نخرے اور مغروریت سے نیچے آ رہی تھی، پر اپنے سامنے عادل کو اچانک دیکھ وہیں ٹھٹک کے رک گئی. انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ ان کا لخت جگر، ان کا اکلوتا بیٹا، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث، ان کی کل کائنات تھا وہ عادل زید شاہ، اچانک دبئی سے آ گیا. عادی، میرے بچے. وہ فرد جذبات سے آگے بڑھ کے اسے اپنے گلے سے لگانا چاہا کہ عادل نے ہاتھ اٹھا کر وہیں پہ روک دیا. وہ گنگ رہ گئی. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عادل نے ان کا ہاتھ روکا تھا. وہ خود تو یہاں نہیں آیا تھا 10 سالوں میں، لیکن وردہ بیگم دبئی جاتی رہتی تھی. وہ نم آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جو بہت آرام سے عادل نے پرے کیا تھا. مما، ارہا کو لے آیا ہوں میں، اس کی رخصتی بھی ہو گئی ہے. اب یہ اسی گھر میں میرے نام سے رہے گی. یقیناً آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہ ارہا کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیے بولا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم ایسے کیسے لا سکتے ہو یہاں پر؟ جانتے بھی ہو کیسی لڑکی ہے یہ. کیا مطلب ہے مما؟ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ان کی بات پر عادل نے لب بھینچے. ایک نمبر کی بہت بد چلن لڑکی ہے یہ، وہ چلائی تھی. بس مما، ایک لفظ اور نہیں. بھولے مت، جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ میری بیوی ہے، میری سب کچھ. ایک لفظ نہیں سنوں گا. وہ دہاڑا تھا کہ ارہا بھی سہم گئی. تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی کچھ بھی، اس لیے اس کی سائڈ لے رہے ہو. بتاؤ نا عادل کو اپنے کرتوت. بنا رخصتی کے ماں گھر بیٹھے پریگننٹ ہو گئی. مما اب بہت زیادہ بول گئی ہیں. وہ پھنکارا. میں بول گئی ہوں؟ یہ تمہاری پیٹھ پیچھے لڑکی کیا گلگلاتی رہی ہے. آپ کو کیسے پتا کہ ارہا کی پریگننسی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے؟ اچانک عادل زید کی کہی بات پہ وہ وردہ بیگم کو اپنی جلد بازی پہ دکھ ہوا. کیا ضرورت تھی اتنی جلدی سے بولنے کی؟ وہ خود کو کوس رہی تھی. بس یہ لے، یہ رہی رپورٹ جو آپ نے بنوائی تھی، رکھ لے، پھر کام آئے گی نئی سازش کے لیے. ویسے مجھے لگتا نہیں آپ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا تو پورا ارادہ ہے آپ کو 9 ماہ بعد واقعی اصل والی دادی بنا دوں گا. وہ ارہا کو قریب کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھے اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وردہ بیگم دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہ گئی. عادل نے جیسے ہی نمبر آن کیا رباب کی کالز آنے لگی. اس نے ایک نظر ارہا کو دیکھا جو بالکل بگمسم بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی تھی، اور رباب کی کال ریسیو کرتا گیلری کی جانب بڑھ گیا. کہاں تھے عادی؟ کب سے فون کر رہی ہوں. تم جانتے ہو بھی یہاں کیا ہو گیا؟ کتنی پریشانی میں گرے ہیں ہم. رباب نے چھوٹتے ہی کہا. کیا ہوا ہے؟ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ عادل کا جواب اتنا ہی اطمینان بھرا تھا. ارہا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس وقت ہم ہاسپٹل میں ہیں. ہاسپٹل؟ لیکن کیوں؟ وہ اس کی دوسری بات پہ زیادہ توجہ دیتا بول اٹھا. عادی، ارہا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی آدھی رات کو. کوئی نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہے. ہاسپٹل میں کون ہے؟ وہ اپنا سوال پھر سے دہرایا تھا. اس کی یوں اچانک جانے پہ ممانی جان کو گہرا صدمہ لگا. انہیں ہی ہاسپٹل لے کے آئے ہیں. کون سے ہاسپٹل؟ عجلت میں پوچھا. تم کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ بتائیں. ایک تو سوال بہت کرتی ہیں آپ.
عادل نے ابھی تک اپنی انٹرنیشنل سم آن رکھی تھی، اس لیے کوئی بھی نہیں جان پایا تھا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ارہا کو لیے ہاسپٹل تھا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ ارہا بری طرح رو دی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی ہو ماں مر جائے گی تمہارے بغیر، پھر کیوں گئی؟ وہ بیٹی کو گلے لگائے روتے بولی، جبکہ اچانک عادل کو وہاں دیکھ فارس اور رباب دونوں ہی ہکا بکا تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عادل نے مسکرا کر ساری بات انہیں بتا دی، اور یہ بھی کہ رپورٹس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فارس مٹھیاں بھیج گیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے فارس بھائی، اس سب کا پتہ میں نے لگا لیا ہے، اور اپنی ماں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ پر کمی آپ کی طرف سے بھی نہیں ہوئی، میری منکوہا کی حفاظت نہ کر سکے آپ؟ اور شکوہ کنا انداز میں بولا تو فارس کا سر واقعی جھک گیا۔ ایک نظر اپنی معصوم بہن کو دیکھا اور لب بھینچے، کاش میں بھی یقین کر پاتا، میں اتنا کمزرف کیسے ہو گیا؟ اس سے اب خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بہن ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی تھی، کبھی اکیلی باہر نہ نکلی، کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ یقین کر لیا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو بڑا ہوتا دیکھا، اس بات کو فراموش کر گیا۔ مجھے تو بھائی کہلانے کا بھی حق نہیں۔ فارس کا سر جھک گیا۔ واقعی آپ بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن یقین مانے اگر میری راہ کو کچھ بھی ہوتا نا تو میں آپ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے بولا، جبکہ فارس کو آج ہر لحاظ سے خود کے اوپر لگ رہا تھا۔ بھلے وہ عمر سے اس سے چھوٹا تھا، لیکن آج اس سے بڑھ کر وہ کام کر گیا تھا، اور گنزے کا دوپٹہ لیے ایک اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ عادل کو تو اس پہ نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بیٹی کی خواہش کو زید صاحب نے سب سے مقدم رکھا، اس لیے انہوں نے عادل کا ساتھ دیا، جبکہ وردہ بیگم بہت ہی بے دلی سے اس ولیمے کا حصہ بنی۔ ارہا کے گھر والے بھی آج تقریب کا حصہ تھے۔ میں ارہا کو دبئی لے کے جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ بلقیس بیگم کو بتا رہا تھا۔ بلقیس بیگم کا دل بہت دکھا کہ بیٹی آنکھوں سے دور ہو جائے گی، لیکن ایک اطمینان بھی تھا کہ عادل اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنے والا تھا۔ وہ بھی یہاں نہیں تھا، پھر بھی اس کی عزت کے خاطر یہاں پہنچ گیا تو اپنے پاس رکھتے اس کی کس قدر حفاظت کرے گا۔ سبھی کو اندازہ تھا کہ ماں کی بلا وجہ نفرت کی وجہ وہ ارہا کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، اتنی سمجھدار نہ تھی۔ اس کی بے وقوفی اور کم عقلی کا ثبوت بھی اسے مل گیا تھا جب وہ آدھی رات کو گھر سے نکلی، لیکن سب باتوں کے باوجود عادل کا ماننا تھا کہ عورت یہ قدم بھی مرد ہی کی وجہ سے اٹھاتی ہے۔ اگر مرد باپ کے روپ میں یا بھائی یا شوہر کے روپ میں عورت کو مضبوط سہارا اور اعتماد دے دے تو عورت کبھی دہلیز پار نہ کرے۔ انہیں ایئرپورٹ سے سی آف کرتے وہ گھر کی جانب لوٹ گئے۔ فارس نے بہن سے معافی مانگی تو عادل کے کہنے پہ اس نے دل بڑا کیا، اسے معاف کر دیا، ورنہ اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن عادل نہیں چاہتا تھا کہ آنے والی خوبصورت زندگی میں ماضی کی کوئی تلخ یاد بھی ہو۔ جہاز نے اڑان بھری تو ارہا سہم گئی۔ فرسٹ ٹائم ہے؟ وہ مسکرا کے ڈرتے بولی۔ فرسٹ ٹائم واقعی ڈر لگتا ہے، بعد میں بھی سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ زوم آئینے انداز میں بولا، اچھا اب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، نہیں تو میں کیوں ڈرنے لگا؟ مرد کو ڈر نہیں لگتا۔ وہ ابھی بھی اسی بات میں پھنسا ہوا تھا، میرا ڈر بھی دور کر دینا۔ وہ اس کی جانب جھکتے بولی تو فوراً اس کے لبوں کو نشانہ بنا گیا، آج رات تمہارے سارے ڈر دور کر دوں گا میری جان، ہر پوزیشن اور اینگل سے کریں گے۔ کیا بولے جا رہے ہیں؟ میں جہاز میں بیٹھنے کا ڈر کا بتا رہی ہوں، آپ کدھر پہنچ گئے؟ وہ خفگی سے بولی، اچھا تمہیں جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، رات والا ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتے مسکرایا تو ارہا شرما کے اس کے کندھوں سے لگی۔ یقیناً اللہ کی طرف سے عادل کے روپ میں اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اللہ نے آزمائش تو سخت لائی، لیکن اللہ نے اجر بھی تو بہترین عطا کیا۔ ملک سے باہر جانے والے ہمیشہ یہ یاد رکھے، ان کے پیچھے ان کی بیوی کی سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے پہلے ان کا سوچنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے ہوتا ہے یقین۔ اللہ عادل جیسا شوہر ہر لڑکی کو عطا کرے، آمین۔ ناظرین، ناول کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیو نارمل کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔